سب سے پہلی بات، اپنی نماز کے آخری تشہد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا فرض ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنی نماز کے آخری تشہد میں، جس تشہد میں سلام پھیرا جاتا ہے، درود نہیں پڑھتا، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ یہاں پر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اس بات کا تانا دینے نظر آتے ہیں کہ جی یہ لوگ درود نہیں پڑھتے، درود کے منکر ہیں۔ میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے احناف کی نظر میں اگر کوئی بندہ نماز کے آخری تشہد میں درود نہیں پڑھتا، اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آخری تشہد میں فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بلکہ کچھ لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ اگر نماز کے آخری تشہد میں صرف تشہد کی مقدار بیٹھ کر کوئی بھی غلط حرکت کر دو، کوئی بھی نماز کے منافی کام کر دو، تمہاری نماز مکمل ہو جائے گی، اس میں درود پڑھا یا نہیں پڑھا۔ یہ انتہائی سخت قسم کا الزام ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، درود نہیں پڑھتے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ آپ خاص 70 سال کی نمازیں پڑھ لیں، اگر آپ کی نماز کے آخر میں تشہد نہیں ہے، آخری تشہد کے اندر درود پاک نہیں ہے، تو وہ نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ عقیدہ، یہ نظریہ بنانا ضروری ہے۔ دوسرا مقام جہاں پر نبی پاک پر درود پڑھنا فرض ہے، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے اندر، دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود پڑھنا جو آپ سے منقول ہے، وہ فرض ہے۔ اپنی طرف سے بنایا ہوا درود وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پوری کائنات کے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، اولیاء، صلحاء اکٹھے ہو کر نہ جتنے مرضی بہترین لفظ بنا لیں، ہمارے پیارے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو درود کے لفظ نکلے، اللہ کی قسم وہ لفظ نبی پاک کے لفظوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی پاک نے جو درود نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد پڑھا ہے، وہی درود پڑھنا فرض ہے۔ اپنی طرف سے بنایا ہوا اور کہنا کہ یہ بھی تو درود ہے، یہ انتہائی بھیانک بات ہے، یہ انتہائی نکمی بات ہے، اور یہ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو بندہ ہمارے اس دین کے اندر کوئی بھی نئی بات ایجاد کرتا ہے، کوئی بھی نیا معاملہ داخل کرتا ہے، بظاہر وہ بڑا خوبصورت ہے، جتنا مرضی خوبصورت ہے، اچھا ہے، جتنے مرضی اخلاص سے کیا جانے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، فہو رد، ایسا معاملہ مردود ہے، رد کر دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اس کو خیر اور بھلائی اور حسنہ ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا انتہائی اہم ہے۔ لوگ وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اور بڑے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اپنی انرجی خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نیکی کو ہم اپنی طرف سے نیکی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے نظریے سوچ کے مطابق ہم اس کو نیکی بنا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کل قیامت والے دن وہی ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے پوچھا نا، کل قیامت والے دن آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، ان کے یہ چہرے، ان کے یہ ہاتھ، ان کے یہ پاؤں، یہ چمک رہے ہوں گے، میں اس سے پہچان لوں گا۔ اور ایک لوگ قوم وہ میری طرف آ رہی ہوگی حوض کوثر پر، اچانک ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، دیوار آ جائے گی، میں کہوں گا یہ میری امت آ رہی ہے، ان کو آنے دو۔ تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، انک لا تدری
ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی آپ کو علم نہیں ہے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کا کیا ستیہ ناش کیا، کیا بگاڑ کیا اور کیا نئی نئی چیزیں اس دین کے اندر داخل کی۔ یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ آپ کے مخالف لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی جو اتنے رحیم و شفیق پیغمبر، اپنی امت کا اتنا فکر کرنے والے، اور کل قیامت والے دن جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہمارے نبی ربی امتی کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام فرمائیں گے سحقا لمن غیر آبادی، ان کو دور لے جاؤ، مجھ سے ان کو ہٹا دو، ان لوگوں نے میرے دین کو بدل دیا، میرے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقیدت اپنی جگہ، اللہ کے ہاں عقیدتوں کا اعتبار صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ سنت کے تابع ہو، جب وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، وگرنہ میری لاکھ عقیدتیں ہوں، اللہ کی قسم ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہے، ذرا برابر بھی فائدہ نہیں۔ اور یہی عقیدتیں کل قیامت والے بیڑا غرق کر دیں گی، دبو کے رکھ دے گی۔ ان عقیدتوں نے آج مسلمانوں کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیا، بگاڑ پیدا کر دیا۔ ہر بندے کی ایک اپنی عقیدت ہے، ہر بندے کا ایک اپنا نظریہ اور سوچ ہے، وہ اپنی عقیدت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ مجھے تو بڑا پیار ہے، مجھے تو بڑی عقیدت ہے، میں کون سا یہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ کام کبھی بھی اللہ کے دربار میں ایسے نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر رسول اللہ کے متبع سنت اور دنیا کے اندر کوئی لوگ نہیں ہو سکتے، کوئی گروہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام بڑی عقیدتوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے مسجد نبوی کے اندر عمل کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار فرماتے ہیں اور ان کے عمل کو مردود قرار دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ عمل میرا طریقہ نہیں ہے، میرے طریقے سے ہٹ کر اگر تم نے عمل کیا، اگرچہ تم ساری رات مصلی پہ کھڑے رہے، اگرچہ تم نے کبھی روزہ نہ چھوڑا، اگرچہ تم نے اپنے بیوی بچوں سے علیحدگی اختیار کر کے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی وقف کر دی، اگر میرے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو یہ فلیس منی، اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے درود پاک پڑھے، وہ پڑھے جو جائز ہے، مسنون ہے۔ اپنی طرف سے 2 نمبر درود بنا کر ان کو درود کا نام دینا، ان کی مختلف فضیلتیں گھڑ لینا اور ان کو عام کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ آپ سنتے ہوں گے یہ درود تاج ہے، یہ درود لکھی ہے، یہ درود مقدس ہے، یہ درود اکبر ہے، یہ درود تنجیدہ ہے۔ یہ کہاں سے آئے؟ ہمارے نبی نے دیے۔ درود وہ ہے جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھلایا۔ یہ درود کہاں سے نکل آئے؟ ایسے ان کو جناب چھوٹے چھوٹے پمپٹوں پہ لے کر لوگوں کے اندر پھیلانا، عام کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ جہاں پر خود گناہ ہے وہاں پر یہ گناہ جاریہ ہے۔ آپ کی تبلیغ سے، آپ کے اس پمفلٹ کو پھیلانے سے، آپ کے وہ شیئر کرنے سے، آگے اس کو میڈیا پر وائرل کرنے سے، اللہ کی قسم جتنے لوگ ایسی بدعت کے اندر گرفتار ہوں گے ان سب کا گناہ بھی آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اپنا گناہ تو ہے ہی ہے، ساروں کا گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے بچو ان بدعات سے، بچو ان 2 نمبر کاموں سے اور جعلی کاموں سے۔ ہاں، اگر امت محمدیہ کا دعویٰ کرنے والے ہو، رسول اللہ کے سچے امتی ہو، اگر واقعتاً تمہیں اللہ کے نبی سے پیار ہے تو آؤ نبی کا طریقہ اپناؤ۔ نہیں ہم کسی شخصیت کی طرف تمہیں دعوت دیتے، کسی شخصیت کی طرف، کسی شہر کی طرف اور کسی اور نظریے کی طرف نہیں بلاتے، صرف اور صرف قرآن و سنت کی طرف۔ تو قرآن و سنت کو اپناؤ اگر واقعتاً ہی تمہارا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے۔ اگر واقعی اسلام کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر سچے مسلمان بن جاؤ، پکے مسلمان بن جاؤ، نبی کے وفادار بن جاؤ۔ آج تو معاملہ اس کے برعکس ہو چکا ہے، ہم اپنے دین کے وفادار نہیں ہیں، اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، رسول اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا ہم رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں نہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو خام خیالی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دیا ہے، علم دیا ہے۔ ہم باقی معاشرے کے اندر نا ہر ایک چیز کو بڑا پرکھ لیتے ہیں۔ بازار میں جائیں، کھوٹی کھری چیز کا جو پہچان کرنا بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، یہ چیز کھوٹی ہے، اس کو نہیں خریدنا۔ ایک سودا 200 روپے کی چیز لینی ہے، 1500 دکان ہم پھرتے ہیں،
اس لیے اچھی چیز ملے، خالص چیز ملے، صحیح چیز ملے، ہمارے پیسے نہ ضائع ہیں۔ اور اللہ کے بندو، یہ دین کے بارے میں خالص باتیں معلوم کرنے کی جستجو نہیں ہونی چاہیے؟ کیا دین اتنا کوئی کمزور یا یتیم معاملہ ہے جس کو ہم نے اتنا لاوارث